ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے گا. کل گزشتہ جمعے امام مہدی اور علامات قیامت کے اوپر بات چلی تھی. تو علامات قیامت کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ 3 قسم کی علامات ہیں. ایک وہ علامات ہیں جو پوری ہو گئی ہیں. پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو قیامت کی علامات میں سے فرمایا اور وہ ان کا وقوع ہو چکا ہے. اور دوسری وہ علامات ہیں کہ جن کی تعیین تھوڑی دشوار ہے. وہ ایک سے زائد بار بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی کوئی ایسی علامت جس سے یہ کہا جائے کہ یہ عین یہ چیز اس سے مراد ہے یا یہ صورت اس سے مراد ہے، وہ ذرا مشکل ہے. ان میں تھوڑی سی عمومیت ہے. اور تیسری وہ علامات ہیں جو بہت واضح ہیں، متعین ہیں اور ابھی نہیں ہوئی. وہ بالکل آخری زمانے میں جا کر ہوں گی. جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ دجال ہے، یاجوج ماجوج کا ہے. اگرچہ ان میں سے بھی بعض کے بارے میں بعض محدثین کا یہ خیال ہے کہ یہ 1 سے زائد بار بھی ہو سکتی ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں. وہ کئی لشکروں کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ایک وصف ہے ایک غارتگر لشکر کا، تو وہ 1 سے زائد بار بھی آ سکتے ہیں. انہوں نے ماضی کے کچھ لشکروں کے بارے میں کہا ہے کہ ان پر بھی یاجوج ماجوج کی علامتیں جو ہیں وہ پوری ہیں. تو ان تینوں قسم کی علامات کو جب سامنے رکھا جائے تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو کائنات کے ختم ہو جانے کا بار بار ذکر کیوں فرماتے ہیں. دونوں چیزوں کو، ختم ہو جانے والی ان دونوں چیزوں کو، چاہے وہ ایک انسان کی ذاتی زندگی ہے یا پوری کائنات کی اجتماعی موت ہے، دونوں چیزوں کو مخفی رکھا گیا ہے. کسی انسان پر اس کی موت کا وقت آشکارا نہیں ہوتا. اس کو نہیں پتہ چلتا مجھے میری موت کب آئے گی، میں کتنی زندگی لے کر آیا ہوں. اور جو کائنات کی اجتماعی موت ہے، پوری کائنات پر جو موت طاری ہوگی، وہ وقت بھی نہیں بتایا گیا. بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک انسان کی موت کے لیے اس کے پاس کوئی علامات نہیں ہوتی ذاتی موت کے لیے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بچپن میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، صحت کی حالت میں بھی آ سکتی ہے اور بیماری کی حالت میں بھی آ سکتی ہے. تو لیکن جو کائنات کی اجتماعی موت ہے اس کے لیے اللہ جل شانہ نے علامات مقرر فرمائی ہیں. کچھ نہ کچھ علامات کو دیکھتے ہوئے انسان کو اندازہ ہو سکتا. جو علامات میں نے پہلے عرض کی، جو پہلی قسم ہے کہ جو پوری ہو چکی ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی وفات کو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 6 علامات قیامت بیان فرمائی تھی، ان میں سے ایک اپنی وفات کا تذکرہ تھا. ایک معجزہ ہے بہت مشہور جس کو شق القمر کہتے ہیں، جو بیشتر سیرت نگاروں کے مطابق وہ واقع ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. واقتربت الساعہ وانشق القمر، تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے قیامت کی علامات میں سے بیان فرمایا تھا۔ پھر آپ نے دو مسلمان لشکروں کی جنگ کا ذکر فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی آپس کے اندر۔ بیشتر محدثین جنگ صفین کو وہی جنگ قرار دیتے ہیں جو ہو چکی ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کے درمیان ہوئی تھی، اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ تو آپ نے دو لشکروں کا ذکر فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ آپ نے ایک حدیث میں نبوت کے جھوٹے مدعیوں کا ذکر فرمایا کہ جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے قیامت سے پہلے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد ہی جو صحابہ کو مار کے پیش آئے، جیسے کہ مسلمہ کذاب کا تھا، طلیحہ کا تھا، سجاح ایک عورت تھی، اس نے دعوی نبوت کیا، اور مختلف زمانوں میں ان سارے 1400 سالوں میں آپ دیکھیں تو موقع بموقع جھوٹے نبوت کے دعوے دار لوگ آتے رہے۔ یہ قادیانی دجال بھی آیا، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ذکر فرمایا۔ یہ میں ان علامات کا ذکر کر رہا ہوں جو سب کے نزدیک واقع ہو چکی۔ آپ نے فتح بیت المقدس کو فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، بیت المقدس کی فتح ہوگی قیامت سے پہلے پہلے۔ تو دو دفعہ فتح بیت المقدس ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، ایک نبی کریم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے چوتھے سال میں سیدنا عمر فاروقی کے ہاتھ سے، اور ایک پھر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی فتح ہوئی ہے۔ تو فتح بیت المقدس کو بھی گنا گیا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے۔ پھر آپ نے ایک حجاز سے ایک بہت بڑی آگ کے نکلنے کا، آتش زدگی کی بہت بڑے واقعے کو علامات قیامت میں سے ذکر فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایک بہت بڑی آگ نہیں لگے گی۔ تو بھی بیشتر مورخین کے نزدیک وہ آگ جو ہے وہ حجاز میں لگ چکی ہے، ماضی میں وہ بہت بڑی آگ تھی۔ تو یہ تو وہ علامات ہیں۔ اس قسم کی کچھ اور روایات بھی ہیں، ساری یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں ہوتا، کہ جن کے بارے میں بیشتر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ علامات پوری ہو چکی۔ اس کے بعد دوسری قسم ان علامات کی ہے جن کی تعیین تھوڑی سی دشوار ہے، اور تقریباً ہر زمانے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 علامات کا ذکر فرمایا، اور الفاظ یہ آتے تھے کہ لا تقوم الساعہ حتی، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نہ ہو جائے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نہ ہو جائے۔ تو ان 4 علامات میں سے ایک علامت آپ نے فرمائی کہ یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور دوسری علامت ساتھ وہ خود بخود پہلی علامت کا نتیجہ کہ آپ نے کہا کہ اور جہل جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ ظاہر بات ہے جب علم اٹھے گا تو جہل ہی پھیلے گا، کیونکہ ان 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی ہے کہ درمیانی کیفیت ہوتی نہیں، یا علم ہوتا ہے یا جہل ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا، روایات کو باہم آپس میں جوڑنے سے چیزوں کی مزید شکلیں بھی واضح ہوتی ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ اچانک ہی کوئی لوگوں کے سینوں سے کوئی چیز کھینچ لی جائے گی، کہ لوگ صبح کو کوئی لوگ عالم ہوں گے اور شام ہوگی تو وہ جاہل ہو جائیں گے خود بخود، یا رات کو لوگ عالم سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو جاہل ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جس پر اگر آپ پرانے زمانے کی کتابیں علماء کی پڑھیں تو وہ صدیوں پہلے بھی ان کا ایک خیال ہوتا تھا کہ یہی وہ زمانہ ہے، دیکھیں جی علم اٹھ گیا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے دور میں یہ خیال آتا ہے کہ علم اٹھا ہے، حالانکہ کیونکہ جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں انسان کو عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں، تو اس لیے لگتا ہے کہ علم اٹھ گیا، لیکن جو آگے آنے والے زمانے میں آ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو پچھلے تو ان سے بہت بہتر تھے۔
تیسری چیز اسی حدیث میں جو 4 روایات ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ ویشرب الخمر، شرابیں بے محابہ اور بے تحاشا پی جائیں گی، یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں شراب نوشی کوئی عیب نہیں رہے گا، لوگ شرابیں کثرت کے ساتھ پئیں گے۔ اور چوتھی علامت بیان فرمائی کہ زنا، بدکاری جو ہے وہ عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کی قباحت ختم ہو جائے گی، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ اسلامی معاشرے میں بالکلیہ گناہ ختم یوں نہیں ہوتے انسانوں کے معاشرے سے کہ سرے سے کسی گناہ کا وقوع ہی نہ ہو تو اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے پاک تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو گناہوں سے جو پاک معاشرہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے جو صرف نبیوں پر مشتمل ہو، جس میں سرے سے ہو ہی نہ۔ اسلامی معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور جتنی اس کی قباحت اور شناعت زیادہ ہوتی ہے اتنا اس سے لوگ اگر وہ ہوتا وہ اتنا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک حیا کا اور شرم کا تصور وابستہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے کلچر کا کوئی حصہ نہیں بن جاتا جس پر فخر کیا جائے یا جس کو ہلکا لیا جائے یا جس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت اور شناعت ہی نہ محسوس کی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو واقعات قرن اول کے اندر بھی ہو جایا کرتے تھے گناہوں کے، لیکن وہ اتنے اجنبی محسوس ہوتے تھے اس پورے معاشرے میں، کیونکہ باہر معاشرے میں خیر کو فروغ ہوتا تھا، امر بالمعروف کا ماحول ہوتا تھا، نہی عن المنکر ہوتا تھا۔ گناہ اور ثواب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو حد کھینچی ہے، لوگ اس حد کا احترام کرتے تھے، اس حد کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو یہ 2 چیزیں بتاتی ہیں کہ برائی عام ہوگی، ایسی عام ہوگی کہ لوگ برائی کو برائی سمجھنا یا ختم کر دیں گے یا کم کر دیں گے، اور اس کا بہت آسان سی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نکیر پھر نہیں کرتا، کوئی اس کو پھر پہلے لوگ کہنا چھوڑ دیتے اور پھر اس کے بعد لوگ اس کو برا سمجھنا بھی چھوڑ دیتے۔ اس کی بہت واضح مثال آپ کے سامنے میں مغربی معاشرے کی تصویر ہے کہ وہاں پر مرد و زن کا جو اختلاط ہے بے محابہ، یا محرم اور نامحرم کی تفریق کا جو خاتمہ ہے، چونکہ اس کو کافی وقت ہو گیا، اب جو ان کی نسلیں آ رہی ہیں، یعنی 100 150 200 سال ہو گئے ان کے ہاں اس تہذیب کو آئے ہوئے، تو اب جو نئی نسل ہے ان کے نزدیک اس میں کوئی قباحت باقی نہیں رہی سرے سے۔ ہمارے ہاں بھی تک اللہ کا شکر ہے کافی حد تک معاشرے کے بہت سے حصوں میں باقی ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ ماحول آ رہا ہے اور تعلیمی اداروں کے ذریعے سے آ رہا ہے کہ جہاں پر یہ اختلاط جو ہے یہ اب قباحت نہیں سمجھا جاتا بلکہ اب تو حق سمجھا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی کہے کہ یہ اسلامی معاشرت کے اندر اس میں کچھ سیگریگیشن ہے، کچھ جدائی ہے، تو لوگ اس کو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، اس کا حصہ ہے آخری اس پر۔ اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت کے اندر بھی تقریباً یہی چیزیں ہیں، اس میں بھی 4 علامات کا بیان ہے دوسری حدیث شریف کے اندر۔ اس میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ فحش اور تفاحش 2 لفظ آئے ہیں کہ فحش اور تفاحش جو ہے یہ عام ہو جائے گا معاشرے کے اندر۔ یہ بھی اسی قبیل سے ہے جو پچھلی حدیث میں جس کی طرف ذکر کیا، اس میں اس کی اسباب کا نتیجہ ظاہر ہے، وہاں پر جو ہے وہ ذریعہ بھی بتایا گیا ہے، یہاں پر نتیجہ بتایا گیا کہ معاشرے میں فحاشی کا چال چلن ہو جائے گا، دور دورہ ہو جائے گا، اور لوگ اس کو برا سمجھنا ختم کر دیں گے۔ 2 علامتیں اس حدیث شریف میں اور ہیں، ایک یہ ہے کہ قطیعۃ الرحم ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ قطع رحمی کا چلن عام ہو جائے گا۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنا ختم ہو جائے گا۔ کوئی کسی کے ساتھ اس بنیاد پر بھلائی جو کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میری رشتہ داری ہے اور رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں، اچھائی کروں، یہ تصور ختم ہو جائے گا۔ لوگ اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا تو درکنار بلکہ قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کریں گے، اور رشتہ داریوں کو لوگ توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے، اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔
اور چوتھی چیز اس حدیث میں بھی اسی قبیل سے ہے کہ سوء المجاورہ کہا گیا. جوار کہتے ہیں پڑوس کو، اور سو کہتے ہیں برے کو. لوگ برے پڑوسی ہوں گے ایک دوسرے کے، پڑوس کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کے لیے برے پڑوسی سمجھے جائیں گے. تو برا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ برا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اس کے لیے باعث اذیت ہوتا ہے، باعث تکلیف ہوتا ہے، مشکل کے وقت میں اس کو کام نہیں آتا، اس کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتا، اس کی کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، ابتلا کے اندر اس کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ خود اس پڑوسی سے دوسرے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. اس کو سوء المجاورہ کہا جاتا ہے. تو حدیث شریف میں آیا کہ یہ کام بھی ہوگا اس امت میں آخر کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. ایک حدیث شریف اور ہے، اس میں 2 اور علامتوں کا بیان ہے، اور وہ شاید ماضی کے زمانے میں تو اتنی واضح نہیں تھی، لیکن ابھی تو اس کے بھی آثار نظر آتے ہیں. مثلا آپ نے فرمایا، ان میں جو 2 روایت میں سے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے قبائل، میری امت کا کچھ طبقہ جو ہے وہ بت پرستوں سے مل جائے گا. اور دوسری روایت ہے کہ پھر ان کے ساتھ بت پرستی میں شریک ہو جائے گا. یعنی بت پرستی کی جو علامات ہوں گی اور بت پرستی کے جو کام ہوں گے، اس میں مسلمان بھی بت پرستوں کے ساتھ شریک نظر آئیں گے. تو اس علامت کے مظاہر تاریخ اسلامی میں 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ اب دیکھے گئے، جب عرب امارات میں مندر بننے شروع ہوئے، اور عرب دنیا کے اندر یعنی ہندوؤں کے لیے مندروں کو، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر اب سعودی حکومت کے نصاب میں، نئے نصاب میں انہوں نے ہندو مت کو اور بدھ مت کو، باقاعدہ مذہب کو پڑھانے کی بات ڈالی گئی ہے، ڈالی جا رہی ہے، اس کی تفصیلات آئی ہیں سامنے. تو یہ امت کے قبائل کا بت پرستوں کے ساتھ جو ملنے کے آثار ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بت پرستی کی جو سب سے بدترین بت پرستی ہے وہ ہندو مت کی بت پرستی ہے، کیونکہ ان کے بتوں کی کوئی تعداد ہی متعین نہیں ہے. عرب میں بت پرستی ہوتی تھی تو گنے چنے چند بت تھے. نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، تو وہ 5 ہے: ودًا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. کہ یہ 5 بت ہوتے ہیں تو گنے چنے. لیکن جو پوری دنیا میں جتنی بت پرستی ہوئی ہے، تاریخ میں جس کا ذکر موجود ہے، اتنی بری بت پرستی کا تصور نہیں ہے جو کہ اس خطے میں ہوئی ہے. اس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر بتوں کی تعداد کے بارے میں تو کوئی متعین نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ متعین نہیں، لیکن مورخین ذکر کرتے ہیں تو جو زیادہ تعداد آتی ہے وہ 33 کروڑ دیوتاؤں کا ذکر آتا ہے، کہ 33 کروڑ دیوتا اس خطے میں پوجے جاتے ہیں. ہر چیز کا بت بن جاتا ہے، ظاہر بات ہے، اور ہر چیز کو پوجا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل شانہ نے شرک سے اور بت پرستی سے کتنا دور رہنے کا کہا گیا ہے، کتنی سخت اس کی چیزیں. اس کی طرف امت کا پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں امت کا رجحان ہو جائے گا قیامت سے پہلے. یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے چند ایک ان میں سے پیش کی، یہ وہ ہیں جس کے بارے میں نے کہا کہ بہت تعیین نہیں ہے اس کے، کیونکہ کسی زمانے میں بھی اس کی شکلیں سامنے آ سکتی ہیں. اس کے بعد تیسری قسم ان علامات کی ہے جن کا میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے ان کے عنوانات کا ذکر کیا تھا، اور اس میں سے ایک پر احادیث انشاءاللہ ہم نے پچھلے جمعے شروع کی تھی. میں کہ اس کا تھوڑا آپ کو تناظر میں اس کا پورے طور پر معلوم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اتنی اہم چیز کو مخفی کیوں رکھا، اور خود اس کو مخفی رکھنے کے اپنے عزم کا اظہار قرآن شریف میں بھی کیا. اکاد ان اخفی، اللہ نے کہا میں چاہا کہ اخفی ہے کہ ہم اس کو مخفی رکھیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ قیامت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کی متعین تاریخ نہ دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل امین آئے تھے انسانی شکل میں، اور سوال و جواب ہوا تھا. بہت مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث احسان کہا جاتا ہے. حدیث کی تمام بڑی اور معتبر کتابوں میں حدیث موجود ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب آئے جن کو ہم نہیں جانتے تھے، البتہ ان کا لباس بہت زیادہ سفید تھا اور ان کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، اور جو اس زمانے کے سفر کے آثار ہوتے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، کہا کہ ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے۔ صحراؤں کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، تو جو بندہ صحرا کا سفر اونٹ کے اوپر یا گھوڑے پر بیٹھ کر کئی ہفتوں سے کرتا ہوا پہنچا ہے، بظاہر اجنبی تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس کے تو بال مٹی میں اٹے ہوئے ہونے چاہیے اور اس کے کپڑے میلے ہونے چاہیے، ایسا نہیں تھا۔ اس پر ہمیں حیرت ہوئی، ان کے بالوں کی سیاہی اور کپڑے کی سفیدی پر۔ کہا کہ وہ آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بیٹھ گئے کہ دو زانو آ کر کہ بالکل آپ کے گھٹنے سے گھٹنے جوڑ دیے۔ اس پر بھی ہمیں تعجب ہوا کہ ایک اجنبی آدمی اتنا زیادہ قریب ہو کر اتنے جڑ کر بیٹھ۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اسلام پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، اور احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کیا ہے؟ وہ پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، اور وہ پھر تائید کرتے تھے، کہتے تھے صدقت، صحیح کہا۔ ان کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ یہ صاحب پوچھنے بھی آئے ہیں، اور پھر جو آپ پوچھتے بھی ہیں، جو آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، پھر اس کی تائید بھی کرتے ہیں، کہ گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، تائید جو کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں جو آخری سوال ہے جبرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ قیامت کے بارے میں، ایمان، اسلام، احسان پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو آپ نے اس کا ایک ایسا عجیب و غریب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ جو مل مسئول عن اعلم من السائل، کہ یہ جو پوچھ رہا ہے بندہ، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ پتہ نہیں ہے، یعنی نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ۔ مطلب یہ تھا اس بات کا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم پوچھنے والے سے زیادہ نہیں ہے، یعنی تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نہیں پتہ قیامت کب ہے، تو جس سے پوچھ رہے ہو اس کو بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب ہے۔ اس کا جواب نہیں دیا گیا، اس ایک سوال کا اس حدیث جبرائیل کے اندر، اس کو خیر وہ صاحب یہ کہہ کر چلے گئے، یہ آخری سوال کیا قیامت کے بارے میں اور چلے گئے، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ آئے تھے تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ایک طریقہ ہے تعلیم کا کہ جو سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ عرب دنیا کے ایک بہت قریب کے زمانے کے مشہور عالم تھے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، شامی تھے، پھر شام کے انقلابات کے بعد سعودی عرب چلے گئے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے الرسول المعلم کے نام سے، الرسول المعلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور استاد، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے وہ سارے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کے لیے آپ نے استعمال فرمائے ہیں ان کو جمع کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے بھی تعلیم دی، آپ نے اس طرح سے بھی تعلیم دی، اس طرح سے بھی تعلیم دی۔ اس میں ایک یہ طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے، یہ جو حدیث جبرائیل کا طریقہ، کہ یہ مکالمہ ہے حضرت جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہیں تعلیم دینے آئے تھے تمہارے دین کا، تو یہ تعلیم دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اچھا، آپ نے ڈائیگرام بھی ڈرا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اس کو بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس طرح ایک وہ بنایا، کہا کہ یہ انسانی زندگی ہے اور یہ خواہشات ہیں اور یہ صحیح آگے نکل رہی ہے، حالانکہ آپ امی تھے، حروف تو آپ نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن شکلیں بنا سکتے تھے، تو آپ نے شکلیں بھی اس طرح بنائیں۔ خیر یہ بیچ میں ویسی بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم جو تھا وہ کیا تھا۔ اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جو گفتگو کرتے تھے تو بہت ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی، اور وہ
اتنی آرام آرام سے ہوتی تھی کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کے الفاظ گن بھی سکتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں مذہبی جلسوں میں جس قسم کی خطابت کا رواج ہے، یہ کم سے کم سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک خاص قسم کا، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جو بیان فرماتے تھے، اور خاص طور پر اس میں جب آخرت کا تذکرہ آتا تھا تو آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، اور آپ کے چہرے مبارک پر اس کے ایسے آثار ہوتے تھے کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ آپ ان آخرت کے مناظر کو دیکھ دیکھ کر ہمیں بتا رہے ہیں، جیسے کہ دیکھنے والے شخص پر جو کیفیت ہوتی ہے، اور آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کسی بہت بڑی آزمائش سے، کسی بہت بڑے مصیبت سے، اور کسی بہت بڑے واقعے سے کوئی نذیر، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا کھڑا ہو کر لوگوں کو ڈرا رہا ہو، خبردار کر رہا ہو کہ یہ چیز آنے والی ہے، یہ چیز تم پر آنے والی ہے، یہ احوال آنے والے ہیں، یہ احوال آنے والے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو جو تعلیم دی، وہ تعلیم کی سب سے مؤثر ترین شکل تھی۔ آپ کی دی گئی تعلیم سے جو نتائج برآمد ہوئے، وہ تعلیم کے وہ سب سے اعلیٰ ترین نتائج در حقیقت مطلوب ہوتے ہیں۔ پوری دل کی دنیا پلٹ دی گئی، زندگیاں پلٹ دی گئیں، خیالات، افکار پلٹ دیے گئے، اعمال پلٹ دیے گئے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو سوائے ان بنیادی اوصاف کے جو بچوں کو فطری طور پر ودیت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کسی معاشرے میں وہ زیادہ بھی ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں، بعض خاندانوں میں کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ فطری اوصاف، اس کے علاوہ وہ تو کام آئے۔ جیسا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثلا جو مجمع آپ کو ملا، جس کی آپ نے تعلیم جس کو دینی تھی، اس میں کچھ اوصاف تو تھے پہلے سے، آپ نے اس کا رخ درست کیا۔ مثلا وہ لوگ پہلے سے بہادر تھے، اور ان کے درمیان بہادری کے عربوں میں ایک بہت جس کو کہنا چاہیے کہ بہادری، شجاعت، دلیری، ان کے یہاں بہت زیادہ اس کی وہ کی جاتی تھی، تعریف کی جاتی تھی، اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اور چاہے کوئی بندہ مشرک بھی ہوتا تھا تو اگر وہ بہادر نہیں ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سخاوت پہلے سے موجود تھی، لوگ سخی ہوتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ میں ایسے ایسے سخی لوگ تھے، خوب خرچ کرنے والے، کثرت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلانے والے، لوگوں کی مہمان نوازیاں کرنے والے۔ وفاداری ایک اچھا وصف سمجھا جاتا تھا، اور وفاداری لوگوں میں تھی بھی صحیح۔ وفاداری سے یاد آیا کہ وہ ابو البختری کو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کا استثناء دیا تھا، پروانہ دیا تھا امن کا، صرف ان کو صحابہ سے کہا تھا کہ اگر یہ کہیں نظر آئیں تو ان کو مت مارنا۔ جب لوگ مارے جا رہے تھے مشرکین مکہ، جب پانسا پلٹ چکا تھا بدر کا، تو صحابہ کو نظر آ گیا البختری صاحب ایک جگہ، تو انہوں نے سے کہا کہ جی، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی تھا، ان سے کہا کہ لوگ مارے جا رہے ہیں، یعنی قتل ہو رہے ہیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہ مارا جائے۔ اور اس کی وجہ دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ شیب ابی طالب کے موقع پر بھی، اس کھائی کے اندر بھی یہ کچھ بھلائیاں کرتے رہے تھے۔ دوسرا، آپ کو شاید وحی کے ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ وہ اس جنگ پر آنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، ان کو ابو جہل زبردستی لے کر آئے تھے، بہت سے لوگوں کو لائے، ان کو بھی لائے زبردستی، تو آپ نے فرمایا ان کو نہ قتل کیا جائے۔ تو وہ آ گئے گھیرے کے اندر، صحابہ کے گھیرے میں آ گئے، اور ان کو کہا گیا کہ بس اب ان کے گویا کے قتل ہونے کا وقت تھا، باقی لوگوں کی طرح جیسے 70 بڑے لوگ مارے گئے، یہ بھی لیڈرز میں سے تھے، مکہ مکرمہ کے رؤساء میں سے تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ کو ہم چھوڑ دیتے، کیونکہ حضور نے فرمایا۔ تو ان کا جی میرے ساتھی یہ جو میرے ساتھ، ان کا نہیں، ان کے بارے میں تو کچھ نہیں فرمایا، آپ ہی کے بارے میں کہا۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ کہا ان کا وہی انجام ہوگا جو باقیوں کا ہو رہا ہے جنگ کے اندر۔ ان کا نہیں، میں ایسا تو نہیں، یہ تو میں نہیں مانوں گا۔ اور پھر تلوار سونت لی۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان یعنی مارے جائیں گے، تو آپ کو تو استثناء ہے، دیا گیا ہے۔ ان کا میں اس کو نہیں کہ اس ساتھی کو بھی اگر ساتھ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس کو نہیں دیتے میں تنہا کوئی استثناء نہیں لوں گا۔ اور ایک شعر پڑھا کہ اس ماں کے دودھ میں کیا خیر ہوگی جس نے اپنے بیٹے کو مصیبت کے وقت کے اندر اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی نہ سکھایا۔ تو کہا کہ ایسا ہم نے تو ایسا دودھ نہیں پیا۔ اب یہ صفات ہے معاشرے میں موجود، حالانکہ مشرک ہے، حضور کے مقابلے میں آئے ہوئے بدر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے،
لیکن وصف معاشرے کے اندر موجود، تو لڑے، مارے گئے، دونوں مارے گئے۔ تو حضور نے بعد میں صحابہ سے پوچھا کہ اس کو تو میں نے کہا تھا نہیں مارنا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو کہا تھا، یہ اپنے ساتھ ایک دوسرے صاحب کا بھی، ان کا تو آپ نے نہیں فرمایا تھا، اسی اپنے ساتھی کی وجہ سے مارا گیا۔ تو ان لوگ، یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں وہ اس معاشرے کے جو عمومی اوصاف ہیں، تو ایک تو یہ چیز ملی تھی صحابہ میں، سب میں اس قسم کی کچھ چیزیں پہلے سے موجود تھیں، خلقی طور پر، پیدائشی طور پر معاشرے میں جس طرح چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کا رخ درست ان کا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں نا، یہی بہادری، اس کو بہادری کا رخ درست نہیں ہے تو نبی کے مقابلے میں بھی ہے، اور وفا کا رخ درست نہیں ہے تو نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے مشرک کے ساتھ کھڑے، تو اللہ کے ساتھ وفا بھی، اگر وفا کا جذبہ انسان میں ہو تو مخلوق کے ساتھ وفا سے پہلے خالق کے ساتھ وفا ہے، نبی کے ساتھ وفا ہے، تو وہ اس میں وہ لوگ پورے نہ کسی اور اپنے اس پر، تو وہ چیزیں سارے پھر دوسرے تقاضوں کی طرف مڑ جاتی تھی۔ لیکن آپ کی تعلیم کا یہ ایک بہت بڑا اثر تھا کہ یہ ساری چیزیں جن لوگوں میں اتنی پختہ تھیں، ان کا رخ ایسا کر دیا کہ اس کے نتیجے میں انسانی طبیعت میں جو بڑے سے بڑا انقلاب ممکن ہے، انسانی طبیعت انقلاب کے اعتبار سے، بدلنے کے اعتبار سے جو بڑی سے بڑی تبدیلی اپنے اندر لا سکتی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کا مظہر اتم تھے، سب سے بڑا مظہر تھے دنیا میں کہ اتنی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے، ایسے اس طرح کے لوگ اتنے بڑے کمالات تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کا نتیجہ، تعلیم ہی، وہ جو 4 کام آپ کے تھے، تعلیم اور تزکیہ اور تلاوت کتاب اور تلاوت اور تعلیم حکمت، یہ اس کے نتائج تھے جو دنیا نے دیکھے اور پوری دنیا نے مانا کہ واقعتاً اس سے زیادہ مؤثر تعلیم کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ دنیا نے آج سے پہلے اور قیامت تک اس سے زیادہ مؤثر چیز نہیں دیکھی۔ وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ، وہ احادیث انشاءاللہ جو آج تو نہیں ہو سکی، آگے اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے کو امام مہدی سے متعلق جو حدیث رہ گئی تھی وہ ہوں گی، اس کے بعد باقی علامات پر جو حدیث ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پہ بات ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔